امجد صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اپنے جذبات پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں. سمجھتا ہوں میں قانون کی ارتقاء کو بھی ترقی سمجھتا ہوں، میں نظام کی بہتری کو بھی ترقی سمجھتا ہوں، میں گورننس کے اچھے سٹرکچر کو بھی ترقی سمجھتا ہوں. اگر آپ کے لینس میں صرف کنکریٹ کی دیواریں ترقی ہے تو شاید وہ ترقی ہے. اچھا، اگر میں اس کو انرجیٹک اسمبلی کہتا ہوں. یہ آپ کی نظر میں ایکسپیرینس ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ وائبرنٹ اسمبلی، میں اس کو کہتا ہوں انرجیٹک اسمبلی، میں اس کو کہتا ہوں ویژنری اسمبلی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام روبرو میں. میرے ساتھ آج ایک خاص مہمان ہیں. جی ہاں، میرے ساتھ وزیر خزانہ صوبائی حکومت کے جاوید منوا ہیں. جاوید صاحب، بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں، آج کل یقیناً آپ جسٹیفائی تو کریں گے کہ حکومت کی جو کارکردگی اچھی جا رہی ہے، پارٹی کے معاملات ان فائٹ کس حد تک چل رہی ہے؟ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کوآرڈینیٹ کیا. جہاں تک بات ہے آپ نے کی کہ حکومت کی کارکردگی، یقیناً ایک نوزائیدہ حکومت ہے، نئی پارٹی ہے. گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ حکومت ملی ہے. تو لائک وائز بہت ساری سیاسی جماعتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ آئے ہیں اور پولیٹیکل میچورٹی گین کرنے کا ایک ارتقا جاری ہے. تو اس کے اندر یقیناً جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، مختلف پارٹیز میں رہے ہوئے لوگ آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. تو یہ ہلکا پھلکا ٹگ آف وار چلتا رہتا ہے، لیکن جو متمع نظر ہے یقیناً وہ صوبائی حکومت ہے اور گلگت بلتستان افیئرز ہے. تو اس کے اوپر یقیناً جو پورا ہجوم ہے گلگت بلتستان کا اور سیاسی جو ہجوم ہے، وہ اس وقت سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہے کہ گلگت بلتستان کی فلاح کے لیے، یہاں کے لوگوں کی بہبود کے لیے، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اکراس پارٹی لائن سارے ایک پیج پہ میری نظر میں. اچھا، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. واپس آتے ہیں جاوید صاحب. الیکشن کے دن تھے، بڑے بڑے دعوے کیے، وفاق سے آئے ہوئے وفاقی جو وزرات ہیں. آج کے دن 4 ماہ غالباً آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جو دعوے تھے اور جو اچیومنٹ ہے، یعنی لیٹ سپوز اگلے 1 سال میں یا 1.5 سال میں یا جو 2 سال میں، یہ دعوے کس حد تک پورے ہوں گے؟ میر صاحب دیکھیں، جو جہاں تک بات ہے دعووں کی، سیاست ہے اور سیاست کے اندر جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، اس کے اندر بہت سارے دعوے ہر سیاسی جماعت کرتی رہی ہے. ان دعووں کو چینلائز کرنا اور پھر ان کو مٹیریلائز کرنا وہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے. گلگت بلتستان کے اس پورے الیکٹورل سین کے اوپر PTI یقیناً ہمارے مرکزی قائدین آئے، انہوں نے بھی کچھ وعدے وعید کیے. اس میں پرائمریلی جو بڑا وعدہ تھا وہ مٹیریلائز ہونے جا رہا ہے. اس میں اپوزیشن جو ہے وہ بھی ستائش کی مستحق ہے کہ جس انداز میں جو 74 سال کا احساس محرومی تھا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی لوگوں کی جو دیرینہ خواہش تھی، اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف PTI کی گورنمنٹ جاری ہے ود سپورٹ آف اپوزیشن پارٹیز ان دا ہاؤس. پہلی چیز. دوسری چیز، گلگت بلتستان ایک دور افتادہ علاقہ ہے پورے پاکستان کا. اس دور افتادہ علاقے میں یقیناً جو صحت کے مسائل ہیں، جو تعلیم کی بہراروی میں کہوں گا اس کو، ماضی کی حکومتوں کو کوسے بغیر، اور انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں یقیناً ایک گلگت بلتستان ڈریون پیکج ہم لے کے آ رہے ہیں. اس میں یقیناً جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کا بینیولنس سب سے بڑا عنصر ہے، اور وفاق جس انداز میں چیزوں کو ہماری لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی چیز ہے. اچھا، وفاق کا مطلب آپ کے جو کہتے ہیں کہ لنک پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بات کی کہ نوزائیدہ قسم کی حکومت ہے، بہت سارے نئے لوگ ہیں، مختلف پارٹیز سے بھی آئے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کے اندر یہ جو تجربے ہیں بار بار یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان کا سیاسی و قانونی ارتقاء جو ہے وہ کوئی ایک لینگتھ پہ رہا نہیں ہے. اس کی مثال آپ ہی کے پروگرام میں نے پہلے دی تھی کہ ہم یہ 6ویں 7ویں کورننٹ کے اوپر ہیں اس وقت. گلگت بلتستان کا قانونی نظام و نسق چلانے کے لیے، انتظامی امور چلانے کے لیے ہم اس وقت جو امپلیمنٹ ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018، یہ کم و بیش 6واں 7واں آرڈر ہے. یعنی ہم کسی کورننٹ کے عادی نہیں رہے ہیں. ایک نظام یہاں نہیں رہا ہے، یہاں متواتر نظام چینج ہوتا رہا ہے. تو اس سے جو آپ کی پولیٹیکل میچورٹی ہے وہ یقیناً اس انداز میں میچور نہیں رہتی. تو
جس انداز میں یہاں پہ قانونی ارتقا رہا، آئینی نہیں کہیں گے بلکہ قانونی ہی لیگل فریم ورکس کا ارتقا رہا، اس کے اندر یقیناً گلگت بلتستان کی اس پورے سیاسی ایمبٹ کے اندر تجربات ہونا تو لازم تھا، جو کہ ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ 2009 کے بعد سے ایک ڈی فیکٹو کہہ لیں اس کو، اس انداز میں ڈی جورو نہ صحیح، لیکن ایک پولیٹیکل سٹرکچر ملا ہمیں، ایک پروونشل سسٹم کی طرف گئے، تو اس کے اندر ابھی بھی کچھ جو ہے وہ ایکسپیرینسز اور تجربات ہو رہے ہیں، لیکن دعا کریں ہم سب کہ ہم اس سسٹم کی طرف جائیں جو ہماری عملی منزل ہے، اس کے بعد شاید یہ تجربہ صبح بن رہا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے عبوری صبح بن رہا ہے، کوشش ہے، کب تک بنے گا؟ دیکھیں اس میں جو پہلی پیش رفت تھی، ایک پوری گلگت بلتستان کی ایک آواز ہم نے کوشش کی، کوئی ٹائم فریم، سال، اس کے اندر 2 سال؟ دیکھیں اس میں یقیناً یہاں سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی، ڈیمانڈ تو پہلے بھی ہے نا منوار صاحب، آپ کو پتہ ہے جس انداز میں ڈیمانڈ اب جنریٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو جو مٹیریلائز کرنے جا رہے ہیں، اس میں یقیناً دیکھیں اس کو سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ ہم نے یہاں سے قرارداد موو کی، قرارداد جائے گی وہاں پہ، یقیناً پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے 4 یا 5 یا 6 آرٹیکلز کے اندر ترمیم ریکوائرڈ ہے، کانسٹیٹیوشنل یہ ہوگی، یہ ساری ترامیم جن کی آپ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ مجھے 1 منٹ واپس آنے دیں آپ کی سیاسی جو وابستگی ہے پارٹی کے ساتھ۔ آپ پاکستان تحریک انصاف ضلع نگر کے صدر بھی تھے، میں ہوں، بالکل آج بھی ہیں، بالکل ہوں، نوٹیفائڈ ہیں؟ بالکل نوٹیفائڈ صدر ہوں۔ تو جو آپ نے استعفیٰ دیا تھا؟ میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا تھا، میں نے آپ کے ہی پروگرام میں گزارش کی تھی کہ ہم یہ ساری چیزیں، سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ عوام کے لیے کی جاتی، عوام کے ذریعے کی جاتی، عوام کے ساتھ کی جاتی۔ میں نے 5 سال تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ نگر میں، ہم مرزا صاحب مرحوم کی وفات کے بعد ہم نے اس کو آن کیا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں منوار صاحب۔ اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ کہتے ہیں کہ ایک امجد سب پہ بھاری، کوئی اس طرح کی کہانی ہے؟ دیکھیں، امجد صاحب اور میں دونوں اس اسمبلی میں پہلی دفعہ رکن منتخب ہو کے آئے ہیں۔ امجد صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اپنے جذبات پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں۔ اچھا، فتح اللہ خان صاحب نے کسی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سارے ان پڑھ یہ اپوزیشن والے ہیں، آپ کے خیال میں یہ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، میں اس میں گزارش یہ کروں کہ جو سیاسی تجربہ ہے وہ یقیناً ہمارے اپوزیشن کے دوستوں میں بھی اچھا ہے، اور ایک اچھا ہاؤس اگر اس میں ہم سوچیں کہ اس گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک آواز بن کے، ٹھیک ہے، اس بات سے قطع نظر کہ میری سیاسی افیلیشن کہاں ہے، جو اینڈ آف دی ڈے ہم نے کام کرنا ہے گلگت بلتستان کے لیے کرنا ہے۔ کتنے پیسے اس دفعہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو بجٹ گلگت بلتستان کا آئے گا اور اس وقت تک آیا ہے؟ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ میں یہ صرف کہوں گا کہ گلگت بلتستان کو ایک انپریسیڈنٹڈ اور ایک اچھا بجٹ دیکھنے کو۔ انپریسیڈنٹڈ سے مراد حفیظ الرحمان حکومت کے سارے ریکارڈ آپ میں نے نہ سمیش کر دیں ریکارڈ گے؟ توڑنے کی بات کی، نہ کوئی نمبر دے رہا ہوں آپ کو، لیکن انپریسیڈنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ویلیو ایڈیشنز ملیں گی بجٹ کے۔ 5 سال بعد، ہوپ فلی 5 سال ہی ہو آپ کی حکومت ہوگی، 5 سال بعد گلگت بلتستان میں جو ترقی ہوگی وہ پچھلے دور سے زیادہ ہوگی۔ اب ترقی کا پیمانہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر آپ کنکریٹ کی دیواروں کو ترقی کہتے ہیں، صرف آپ کس کو کہتے ہیں ترقی؟ میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو بھی ترقی سمجھتا ہوں، میں قانون کی ارتقاء کو بھی ترقی سمجھتا ہوں، میں نظام کی بہتری کو بھی ترقی سمجھتا ہوں، میں گورننس کے اچھے سٹرکچر کو بھی ترقی سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کے لینس میں صرف کنکریٹ کی دیواریں ترقی ہے تو شاید وہ ترقی نہیں۔ اچھا، اگر آپ کے دور میں کنکریٹ کی کوئی دیوار نہ بنے، کوئی روڈ نہ بنے، کوئی پل نہ بنے، کوئی عمارت نہ بنے، پھر بھی آپ ترقی کہیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں ہو سکتا ہے ہماری کنکریٹ کی دیواریں زیادہ ہوں، لیکن جو فریم ورکس کے اندر پالیسیز کا ریوائول ریکوائرڈ ہے، جو پالیسیز کی انفورسمنٹ ریکوائرڈ ہے، جو پالیسیز نہیں بن پائی ہیں، آج ہمارے اپوزیشن کے دوست اسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ کوئی حال نہیں ہے، تو میں ان سے ہی سوال کرتا ہوں، حال اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کی فریم ورک کے اوپر کام نہیں کیا۔ آج آپ کے پاس منرلز پالیسی میں نے تو نہیں بنانی تھی، وہ تو پچھلی گورنمنٹ نے بنانی تھی۔ آج آپ نے ہائیڈرو کے اوپر جو آپ کی پاور پالیسی پاس کرنی تھی، ہم نے تو نہیں بنائی۔ ہم تو اس کوشش میں ہیں کہ یہاں پہ نظام چلیں تھرو پالیسیز اور انڈیجنس ڈریون پالیسیز ہوں۔ تو میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو یہ گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ یہاں پہ جذبات میں آ کے صرف یہ نہ کہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہوا ہے، تو میں نے تو نہیں کیا نا۔ تو 40 سال سے تو یہ 2 جماعتیں ہیں حکومت۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کون سی پالیسیز بنائیں گے؟ ایجوکیشن پالیسی ریوائیو کریں گے، ایگریکلچر پالیسی بنائیں گے، فارسٹ کی کوئی پالیسی بنائیں گے، کیا کریں گے؟ میں اس میں یہاں پہ گزارش کروں، سب سے پہلی چیز جو گلگت بلتستان کے اندر جو پلیتھرا آف لاز ہیں، جو قوانین کی انفورسمنٹ کا فقدان ہے، ان قوانین کی انفورسمنٹ کے بعد ان کی پالیسیز کا فقدان ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال سب سے پہلے آپ کو دے دیتا ہوں
کہ ہمارے پاس جو ان پلیس آرڈر ہے گلگت بلتستان کا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان آرڈر 2018، اس کے کورسپونڈنگ رولز جو ہیں وہ رولز آف بزنس 2009 چل رہے ہیں، جو کہ اٹ ان اٹ سیلف بڑا کانٹرڈکٹری۔ تو کوشش یہ کی جائے گی ہماری طرف سے، پہلی کوشش یہ ہے کہ نظام ہمیشہ آپ کی پالیسیز کے اوپر بنتا ہے، نظام ہمیشہ آپ کے گورننس کے اوپر بنتا ہے، نظام ہمیشہ آپ کے رولز کے اوپر بنتا ہے۔ یہاں پہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جاری کر دینے سے یا جذباتی تقاریر کر دینے سے نظام نہیں۔ آپ کی ان ایکسپیرینس جو اسمبلی ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں جو پالیسیز کو بنانے کی، کہ نہیں کاپی پیسٹ ہی کریں گے؟ میں اس کو انرجیٹک اسمبلی کہتا ہوں، یہ آپ کی نظر میں ان ایکسپیرینس ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ وائبرنٹ اسمبلی، میں اس کو کہتا ہوں انرجیٹک اسمبلی، میں اس کو کہتا ہوں ویژنری اسمبلی، اور کوالیفائڈ اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے خیال میں پوری اسمبلی میں آپ کی جماعت میں کون سا ایسا لیڈر ہے کہ جو کہ یہ انقلاب لے کے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں فگر آؤٹ کر کے کسی لیڈر کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ٹیم ہے، اس ٹیم کے اندر یقیناً میرے جیسے کم جاننے والے لوگ بھی ہوں گے اور اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ جاوید منوا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی منسٹری آپ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے تھی؟ آپ فائنانس میں آ کے اتنی جو پالیسیز بنانے والی جو اب گیپ رہ گیا ہے وہ تو ایسے ہی رہے گا، آپ فائنانس میں کون سی ایسی بڑی پالیسی بنا کے؟ میں اس میں گزارش کروں کہ جو ٹیم ہوتی ہے نا، اس ٹیم کے اندر یقیناً ایک دوسرے کو بیک اپ کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ ایک خان صاحب کے ویژن کو لے کے چلتے ہیں، انہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا ایز اے کیپٹن، تو یہاں پہ بھی ایک صوبائی کیپٹن ہیں ہمارے، اور ہم ایک ٹیم کے اندر کام کر کے، اس سے قطع نظر کہ میرے پاس پورٹ فولیو کس چیز کا ہے، لیکن نظام کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا میری کوشش ہوگی۔ آپ کی بہت سارے جو منسٹر صاحبان ہیں یا مشیر صاحبان ہیں ان کو گلا ہے کہ جی بیوروکریسی ہمیں اسی طرح کام کرنے نہیں دے رہی ہے جس طرح ماضی میں لوگ کہا کرتے تھے، آپ کے خیال میں غلط ہے وہ کوئی بات؟ دیکھیں، بیوروکریسی یقیناً آپ کا امپلیمنٹنگ آرگن ہے، بیوروکریسی کے ذریعے ہی یہ نظام چلنا ہے، اور بیوروکریسی نظام کے تحت ہم اگر اچھا نظام بنا کے دیتے ہیں تو وہ بھی، ان کی زندگی بھی سہل رہتی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ گورننس اسٹرکچر کے اندر اگر آپ اچھی پالیسیز اور اچھا فریم ورک دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹ ابھی تک بیوروکریسی رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے ارکان اسمبلی یقیناً بیوروکریسی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے؟ یقیناً بیوروکریسی سپورٹیو ہے، اس کے اندر کوشش چیزوں کو کبھی کبھی اس طرح سے ابزارو کرنے کی اور سمجھنے میں میرے اینڈ پہ بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ گورنر صاحب رکاوٹ ہیں کہ نہیں آپ کے لیے سپورٹ ہیں؟ دیکھیں، گورنر اس وقت فیڈریشن کی علامت ہیں گلگت بلتستان میں، اور پوری سپورٹ ان کی گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ جاوید منوا صاحب۔ ناظرین، تیز و تند سوالات میں نے منوا صاحب سے پوچھے، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ مسکرا کے جواب دے جاتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔